میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہونا چاہیے۔ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے ہیں، ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹھوکر کھاتے ہیں آج۔ ایک اور سوال ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ معاشرہ میڈیا وار میں مبتلا ہے، ہم اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور بچیوں کو اس اخلاق سے عاری میڈیا کی رشادوانیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور اسی طرح کی دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ بخدا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور کروں گا آپ سے کہ سوشل میڈیا کے بہت فائدے بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے خاص طور پر وہ اسکلز، وہ مہارتیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے بچے اب یہ بھول گئے ہیں کہ بیٹھ کر بات کس طرح کی جاتی ہے، گفتگو کس طرح کی جاتی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جاتا ہے، سامنے والے کے جذبات کا احساس کس طرح سے کیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، یہ میں نے پچھلے دنوں بچوں کی تربیت پہ ایک پروگرام کیا یوٹیوب پر، وہ پروگرام ہم نے آلریڈی ڈال دیا ہے، آپ دیکھیے گا ضرور، کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال کے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ان ڈگریوں کی وہ حیثیت نہیں رہے گی، اصل حیثیت ان اسکلز کی ہوگی، ان مہارتوں کی ہوگی کہ آپ لوگوں سے گفتگو کس طرح کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کس طرح سے کرتے ہیں، اگر کوئی ایشو ہو جائے، پرابلم ہو جائے، اس کو حل کیسے کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات، احساسات کا خیال کرتے ہوئے ایک ٹیم بنا کر کس طرح چلتے ہیں۔ اکیلے آپ سولو فلائٹ نہیں لے سکتے، ٹیم پلیئر کے طور پر آپ کیسے چل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا نے اخلاقی طور پر، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس پاکستان کے اندر طلاق کا ریشو کس طرح بڑھ رہا ہے۔ خلا کا ریشو کراچی کی میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اور یہ رپورٹ تقریباً کوئی 10 سال پرانی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر خلا کی پہلے شاید کوئی 20 درخواستیں آتی تھیں، اب خلا کی درخواستوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہر ضلع کے اندر۔ یعنی ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے ہماری روایات، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہمارا دین اور مغرب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ 35 سال سے میں اس معاشرے کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا حال کیا ہے، کہ جہاں خاندان کا نظام ختم ہو گیا، جہاں آج ناجائز بچوں کی پیدائش جائز بچوں کے مقابلے میں بے گنا زیادہ ہو گئی، جہاں عورت پر وہ تشدد کیا جاتا ہے کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں نا، ہمیں مغرب کی آزادی چاہیے۔ ارے مغرب کی آزادی کبھی جا کر تو دیکھو مغرب میں کہ وہ آزادی کے نام پر عورت کے ساتھ کیا زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا نے اخلاقی طور پر کرپٹ کیا، ہمیں غلام قوم تھے، 200 سال ہم غلام رہے، اب مزید ہمیں غلام بنایا۔ تو بخدا اس کا استعمال کیجئے، بھرپور استعمال کیجئے، لیکن ضرور توجہ کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ بچوں کو مانیٹر کرنے سے زیادہ مجھے اپنے آپ کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور کسی بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں، دین کے لحاظ سے بھی ان کا بڑا مقام ہے، ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹھوکر کھاتے ہیں آج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ جس میں آپ نے کہا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کراتا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرائے گا؟ آپ نے کہا کہ مومن اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور جب وہ آزمائش اس پر آتی ہے تو اس کے ساتھ ضلالت آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں گے تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، سوشل میڈیا ہم پر تو کوئی اثر نہیں کرے گا۔ بخدا یہ آپ کا خیال ہے۔ سوشل میڈیا مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح پٹری سے اتار سکتا ہے جس طرح وہ ایک چھوٹے بچے کو اتار سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔